ہرگز نہیں، میں یہ شادی نہیں کروں گا۔ کیا ہو گیا؟ آپ سب کیوں عجیب باتیں کر رہے ہیں؟ سفید شلوار قمیص میں بلبوس وہ 25 سالہ نوجوان غصے سے بولتا ہر چیز تباہ کرنے کے در پہ تھا۔ ہمیں نہیں، تمہیں کچھ ہو گیا ارغوان؟ اب بوڑھے دادا کو یوں ذلیل کرواؤ گے؟ میں تمہارے چچا کو زبان دے آئی ہوں ارغوان، تمہاری شادی درفشا سے ہی ہوگی۔ صلاح الدین اپنے اصلی جلال میں آتے ہوئے بولے تھے۔ شاید وہ یہ بھول گئے تھے کہ سامنے ان کے مقابل کھڑا حسین نوجوان غصے ضدی میں ان کا ہی پرتو تھا۔ دادا جان، میری زبان کا کیا، جو یہ کہہ کر تھک گئی ہے کہ وہ مجھ سے چھوٹی ہیں؟ ہمیشہ بچوں کی طرح ٹریٹ کیا ہے اسے، میں نے اسے کیسے، میں اب کیوں اچانک بیوی بنا لوں؟ بولتے ہوئے ارغوان چودھری کا چہرہ ضبط کی انتہاؤں کو چھو رہا تھا۔ 14 سال کی ہے وہ، اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے، بس 11 سال ہی تو ہے۔ صلاح الدین صاحب اپنی بات پر ڈٹتے ہوئے بولے تھے۔ دادا جان پلیز، کیا ہو گیا ہے؟ اصلان اب کی بار بے بس ہوتے ہوئے بولا تھا۔ بس ارغوان چودھری، اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو بھول جانا دادا بھی تھا تمہارا کوئی، میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ چلے جاؤ یہاں سے، چاٹ لوں گا میں اپنا تھوکا ہوا۔ صلاح الدین شدید غصے سے بولتے منہ دوسری طرف موڑ گئے۔ دادا جان، صلاح الدین صاحب کے منہ موڑنے پر وہ تڑپتے ہوئے آگے آتے بولا۔ بس چلے جاؤ یہاں سے، میں مر گیا دادا جان تمہارا۔ بنا پلٹے یوں نہیں سخت لہجے میں جواب آیا، جبکہ اپنے دادا جان کے ایسے الفاظ پر وہ جو کب سے لڑ رہا تھا، سمجھ رہا تھا کہ جس سے وہ اس کی شادی کروانا چاہ رہے ہیں اس سے 11 سال چھوٹی ہیں۔ سب بھولے وہ ایک فیصلہ کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ اسے کہاں برداشت اپنے دادا جان کو تکلیف دینا یا ان کے کسی بھی فیصلے کے خلاف جانا۔ اپنی 25 سالہ زندگی میں اس نے اپنے دادا کو اپنے تمام نخرے لاڈ اٹھاتے دیکھا تھا، وہ کیسے ان کو تکلیف سے دو چار کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے دادا جان، جیسا آپ چاہتے ہیں وہ کر لیں، بتا دیجیے گا کب کہاں سائن کرنے، میں پہنچ جاؤں گا۔ ان کے قریب آتے صلاح الدین کے کندھے پر ہاتھ رکھتے وہ اسپاٹ تاثرات سے بنا اگلا کوئی جواب سنے باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے صلاح الدین صاحب خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ صلاح الدین چودھری اور عائشہ بیگم کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے 1 بیٹی۔ سالک چودھری سکندر چودھری دونوں کی شادی صلاح الدین صاحب نے اپنی بھائی کی بیٹیوں سے کی تھی۔ نور بیگم سکینہ بیگم سگی بہنیں تھیں۔ ایک گھر میں شادی ہونے کے بعد دونوں نے چودھریوں کی پوری حویلی کو سنبھال لیا تھا۔ سالک چودھری اور نور بیگم کے 2 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا دائم چودھری جس کی شادی خاندان کی ہی لڑکی سے ہوئی تھی، جبکہ دوسرا بیٹا ارغوان چودھری ابھی کنوارا تھا۔ صلاح الدین چودھری کی حویلی میں ایک رواج تھا، بچوں کی شادی خاندان سے باہر نہیں ہوتی تھی، اسی وجہ سے دائم چودھری کے لیے تو رشتہ خاندان میں ہی مل گیا تھا، مگر ارغوان چودھری کے لیے خاندان میں اس کی ہم عمر کوئی لڑکی نہیں تھی۔ جو لڑکیاں تھیں کچھ تو بہت چھوٹی تھیں اور باقیوں کی شادیاں ہو گئی تھیں۔ اب بس سکندر چودھری اور سکینہ بیگم کی اکلوتی لاڈلا 14 سالہ کالے بالوں والی خوبصورت گڑیا ہی تھی۔ پوری حویلی میں خوبصورتی کو جیسے راج تھا، مگر جہاں بات درفشا سکندر کی آ جاتی تو بس وہ نیلی آنکھیں والی سمندر سرخی مائل خوبصورت چہرے کی مالک لڑکی خاندان بھر میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے جانی جاتی تھی۔ دور دور سے کئی آنٹیاں تو ایسی تھیں اپنے 13 سالہ 15 سالہ بیٹوں کا رشتہ بھی لے آئی تھی۔ اصلان چودھری کی نکلتی عمر اور اتنی سی عمر میں درفشا کے آتے رشتوں کی تعداد دیکھ کر صلاح الدین صاحب نے دونوں کی شادی کی بات طے کر دی تھی۔ ارغوان کی کانوں میں جیسے ہی دادا جان کی یہ بات پڑی وہ تو غصے سے پھپھر ہی ہو گیا تھا۔ ماں باپ سے بات کرنے کے بعد بھی جب کسی نے کوئی بات نہ سنی تو وہ سیدھا صلاح الدین صاحب کے پاس آیا۔ صلاح الدین صاحب نے بھی اس کی ضدی کو توڑ کر آخرکار اپنی منا ہی لی تھی۔ وہ اپنی رو میں دوپٹہ گلے میں ڈالے چلتی کودتی جا رہی تھی جب کسی کے ساتھ ایک زوردار تصادم ہوا۔ میرا سر! اپنا سر کسی چٹان سے لگتا محسوس کرتی وہ زور سے چیختی پیچھے ہوئی تھی، جہاں وہ اپنے ساتھ لگنے والی ہستی کو سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، وہ جو داجان سے بات کرنے کے غصے کے مغرورانہ چال چلتا آ رہا تھا۔ اپنے ساتھ ٹکرانے والی عظیم ہستی کو دیکھتے ارغوان چودھری کا غصہ مزید بڑھا تھا۔ اندھی ہو یا یہ بٹن جیسی آنکھی کسی کو کرائے میں دے آئی ہو؟ کرخت لہجے میں اپنی طرف دیکھتی اس نیلی آنکھوں والی گڑیا کو گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں لالا، نظر آ رہا ہے۔ شرمندہ سی ہنسی 2 قدم پیچھے ہوئے بولی۔ جو منہ میں آیا وہ جلدی جلدی بول گئی تھی۔ چلنا تمہیں آتا نہیں اور گھر والے میرے پلے سے باندھ رہے ہیں۔ وہ منہ بناتے اس کی معصومیت سے لبریز چہرے کو شدید غصے سے دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں بڑبڑایا تھا۔ مجھے چلنا آتا ہے لالا، آپ
پگمنکو کی طرح آ رہے تھے۔ ارغمان چودھری کی بات پر وہ ننھی سی لڑکی برا مناتے ہوئے بولی تھی، واٹ؟ بگمنکو کی طرح؟ اس کی بات پر وہ ایک جھٹکے سے اس کے نرم پاسوں کو اپنی سخت گرفت میں لیتے دھاڑا تھا، جبکہ وہ تو اس کی دھاڑ اور سخت گرفت پر رونے لگی تھی۔ لالا درد ہو رہا ہے۔ وہ جو پہلے اس میں لگنے پر سر درد سے کرا رہی تھی، اب تو اس کی سخت گرفت پر نیلی آنکھوں میں آنسو بھر آئی تھی۔ نو درد، آئندہ یہ شکل مجھے مت دکھانا، آئی سمجھ؟ اس کے سسکتے پورے ہوش میں آتا ایک جھٹکے سے دُرے کو چھوڑے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا، جبکہ وہ معصوم 14 سالی لڑکی آنکھیں پھاڑے اپنے کزن لالا کا یہ انداز دیکھ رہی تھی۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ پہلے تو ایسے نہیں بولتے۔ منہ میں بڑبڑاتی اپنے بازو کو سہلائے وہ اپنے ہونے والے شوہر کی پشت کو گھور رہی تھی۔ میرا بچہ، خوش کر دیا تم نے دُری فیشا کے لیے ہاں کر کے۔ کتنی اچھی بچی ہے، خوبصورت، بالکل گڑیا جیسی۔ نور بیگم کو جیسے ہی صلاح الدین صاحب نے ارغمان کی ہاں کا بتایا، وہ جلدی سے خوشی سے اس کے کمرے میں آتے ہوئے بولی تھی، کیا اچھی اماں سائیں، جیسے آپ میری دلہن بنانے کا سوچ رہی ہیں۔ اس کی زبان مجھے لالا کہتے نہیں تکتی اور آپ سے مجھے اس کا سیاہ بنانے پر تلی ہیں۔ کیا ہو گیا آپ سب کو؟ دار جان نے ایموشنل بلیک میلنگ کر کے مجھ سے ہاں تو کروا لیے، مگر میں آپ سب کو پہلے بتا رہا ہوں، اس کا اور میرا رشتہ زیادہ دیر کبھی نہیں چل سکے گا۔ وہ صرف اور صرف 14 سال کی ایک نان سینسس لڑکی ہے۔ اس کی باتوں پر دل میں استغفر اللہ کہتی ہوئی نور بیگم ہول ہی اٹھی تھی۔ ارغمان ایسا نہیں کہتے، وقت کے ساتھ وہ سمجھدار ہو جائے گی، اور ویسے بھی خاندانی روایت کے تحت تمہاری شادی دُری فشر سے ہی ہونی ہے، تو اچھا ہے ایسی باتیں کرنے کی بجائے اس کے اوپر اپنے بارے میں سوچو۔ ماں کے جواب پر وہ تعصب سے ہنو کرتا سر جھٹک گیا تھا۔ اس کا پوائنٹ آف ویو کوئی سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ مما، میری شادی میں دلہن بنوں گی؟ واہ! سکینہ بیگم کے بتانے پر وہ معصومیت سے لبریز لہجے میں بولی۔ اپنی شادی کا سنتے اس کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ اس نے اکثر فلموں ڈراموں میں دلہن کو دیکھا تھا، اسے تب سے ہی دلہن بننے کا کافی شوق تھا۔ یہی یاد کرتے ہوئے بے انتہا خوش ہو رہی تھی، مگر اچانک کچھ یاد آنے پر وہ جلدی سے سکینہ بیگم کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، اماں سائیں، میرا دلہا کیسا ہوگا، کہاں ہوگا؟ میں نے تو اس کو دیکھا ہی نہیں، وہ مجھے دیکھنے ہی نہیں آیا، پھر شادی کیسے؟ اب کی بار وہ کسی فلم کا سین یاد کرتے ہوئے بولی تھی، جہاں لڑکا لڑکی کو پہلے فلمی کے ساتھ دیکھ آتا ہے، پھر شادی ہوتی ہے۔ سکینہ بیگم تو اپنی بیٹی کی باتوں پر ہنسی ہی تھی، جبکہ اندر آتی نور بیگم بھی اپنی بہو کی معصومیت پر مسکرائی تھی۔ بھائی تمہارا دلہا گھر کا ہی فرد ہے، اسی لیے وہ تمہیں دیکھنے نہیں آیا۔ سکینہ بیگم مسکراتے اس کے قریب رازدانہ انداز میں آتے ہوئے بولی، گھر کا فرد؟ وہ حیران نظروں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ابھی مزید کچھ پوچھتی جب نور بیگم بولی، ہاں بھائی، گھر کا فرد، ارغمان بنے گا میری بیٹی کا دلہا۔ کیا؟ ارغمان؟ میرا مطلب ارغمان لالا؟ وہ کیسے بنیں گے، وہ تو لالا ہے۔ اب کی بار وہ ڈرتے ڈرتے بولی تھی، جیسے وہ سامنے کھڑا ہو۔ ابھی تو وہ صبح والا واقعہ نہیں بھولی تھی۔ وہ شروع سے ہی ارغمان سے ڈرتی تھی، کیونکہ شرارتی اور معصوم ہونے کی وجہ سے وہ اکثر الٹا سیدھا کر جاتی تھی۔ سب گھر کی لاڈلی ہونے کی وجہ سے کم ہی کوئی کچھ کہتا تھا۔ کہتا تو ارغمان بھی زیادہ کچھ نہیں تھا، مگر وہ اپنی ہیزل نٹ آنکھوں سے کچھ اس طرح گھورتا تھا کہ دُرے فشا کو ڈر لگتا تھا اس سے۔ بیٹا لالا نہیں، اب وہ آپ کا شوہر بنے گا۔ مگر اماں سائیں، خوشی کے ساتھ ساتھ اب دولہے کے نام سنتی وہ ڈر بھی رہی تھی۔ ازواجی تعلقات کیا ہوتا ہے اسے نہیں پتا تھا، ہاں مگر شادی میں نئے کپڑے وہ دلہن بنے گی یہ سب اچھا لگ رہا تھا۔ میرا بچہ کچھ بھی نہیں کہے گا، ہم سب ہیں نا اپنے بچے کے ساتھ۔ نور بیگم اس کا ڈر سمجھتے مسکراتے ہوئے بولی، جس پر وہ ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ حویلی میں فل زور و شور سے شادی کی تیاریاں مچل رہی تھیں۔ مہمانوں کی آمد بھی شروع ہو گئی تھی۔ دلہن ہونے کی وجہ سے ملتے پروٹوکول سے وہ چلبل سی لڑکی بہت خوش نظر آ رہی تھی، جبکہ ارغمان چودھری ذرا چپ ہی چپ تھا۔ سالک چودھری کے سمجھانے پر وہ خود کو تھوڑا ریلیکس فیل کروا رہا تھا، مگر پھر سوچ کر کہ وہ کتنی چھوٹی ہے، کیسے اس رشتے کو سمجھنے کی، کیسے رشتے آگے بڑھے گا، اس کا دماغ خراب ہونے لگتا تھا۔ آج مہندی کا فنکشن تھا۔ چودھریوں کی پوری حویلی لائٹنگ اور خوبصورت سجاوٹ سے چمک رہی تھی۔ حویلی میں چاروں طرف ہلچل ہو رہی تھی، کسی کے جوتے نہیں مل رہے تھے اور کسی کا دوپٹہ۔ کوئی جھمکے پہن رہی تھی تو کسی نے ابھی چینج بھی نہیں کیا تھا، جبکہ اس سارے شور شرابے سے پرے دلہن صاحبہ اپنے کمرے میں بیٹھی زور و شور سے اپنی خوبصورت ہاتھوں پاؤں کو مہندی سے رنگوا رہی تھی۔
میک اپ آرٹسٹ کو گھر ہی بلوا لیا تھا۔ پیلے رنگ کی خوبصورت شرارہ کرتی میں پھولوں کا زیور پہنے وہ نہایت خوبصورت لگ رہی تھی۔ تیار ہونے کے بعد فنکشن شروع میں کچھ دیر تھی، اس لیے اسے مہندی لگائی جا رہی تھی۔ میک اپ آرٹسٹ تو خود اتنی چھوٹی سی لڑکی کو دلہن بننے دیکھ کر حیران ہو رہی تھی، مگر وہ لگ اتنی خوبصورت رہی تھی کہ میک اپ آرٹسٹ بھی دل ہی دل میں ماشاءاللہ بول رہی تھی۔ آف وائٹ کرتا شلوار کے ساتھ اسکن چادر اوڑھے وہ بنا کسی آرائش کے ہی ماحول پر چھایا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دائم اور ایک دو اور دوست کے ساتھ وہ لان میں مہندی کی مناسبت سے کی گئی ارینجمنٹس والی جگہ پر آیا تھا۔ لان جو پیلے پھولوں سے خوبصورت طریقے سے سجایا تھا، لان میں رکھے گئے جھولوں کو پھولوں کی مدد سے سجا کر دولہے اور دلہن کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ بھائی اور کزن کے ساتھ چلتا وہ جھولے پر آ بیٹھا تھا۔ تاثرات اسپاٹ ہی تھے۔ اس کے دوستوں اور باقی لڑکوں کے رسم کرنے کے بعد نور بیگم اس کی ننھی سی دلہن کو لے کر آئی تھی۔ وہ جو یوں نہیں سڑی سی شکل کر کے بیٹھا تھا، سامنے سے آتی لڑکی کو دیکھ کر ہوش کو مار اٹھا تھا۔ وہ تو یہ تک بھول گیا تھا کہ وہ اس شادی کے کتنا خلاف ہے۔ سامنے حسین پری نما لڑکی کو دیکھتا وہ سب کچھ بھولتا جا رہا تھا، جیسے وہ ایک بچی سمجھ کر شادی سے انکار کر رہا تھا۔ اس کے حسن کو دیکھتے وہ آج اپنا آپ اس چھوٹی سی لڑکی کی نیلی آنکھوں میں غرق ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ نور بیگم جو کل سے اپنے بیٹے کو الجھا شادی کے کاموں سے دور دور دیکھ رہی تھی، آج اسی بیٹے کو اپنی بیوی کو یوں اسٹل دیکھتے وہ دل سے مسکرائی تھی۔ وہ جانتی تھی درِ فشاں کی خوبصورتی کے آگے ان کا بیٹا ایک نہ ایک دن گھٹنے ٹیک ہی دے گا، مگر اتنی جلدی یہ انہوں نے نہیں سوچا تھا۔ آخر کا وہ دن بھی آ گیا جس کا تھا سب کو انتظار۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اپنی دلہن بننے کی خوشی میں ناچتی جھومتی پھر رہی تھی۔ فنکشن شام کا تھا، اسی وجہ سے وہ کمرے سے نکلتی نیچے باغیچے میں ٹہلنے چلی گئی۔ ارے درِ فشاں بیٹیا، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو تو آج شادی ہے نا، تیار نہیں ہونا ہے آپ نے؟ دلہن نہیں بننا آپ نے؟ حویلی کی یہ خاندانی ملازمہ درِ فشاں کو باغیچے میں ٹہلتے دیکھ کر اس کی طرف آتے ہوئے بولی، بننا ہے بوا، بننا ہے۔ میں تو کب سے انتظار میں ہوں کہ کب میں دلہن بنوں گی، کب میں وہ لال جوڑا پہنوں گی، مگر اماں صاحب نے کہا ہے کہ کچھ دیر تک تیار ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ زیادہ جلدی تیار ہونے کے بعد میں یوں ہی اپنا حلیہ خراب کر لوں گی۔ بھلا ان سے کوئی پوچھے میں بچی ہوں کیا؟ وہ منہ پر سوڑتے ہوئے ماں کی صبح والی بات سامنے کھڑی عورت کو بتانے لگی۔ ارے جھلی، تو ویسے کہہ رہی ہوں گی، بوا ملازمہ ہنستے ہوئے اس کے کندھے پر چھپت لگاتے ہوئے بولی، جبکہ اوپر اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے دیکھتا ارغمان سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ یا اللہ، یہ واقعی بہت چھوٹی ہے۔ دل ہی دل میں سوچتا وہ اپنے آپ کے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ نہ جانے رات سے اسے کیا ہو گیا تھا، وہ اپنی ہی فیلنگ سمجھنے سے قاصر تھا۔ پھر خوبصورت طریقے سے دونوں نکاح کے بندھن میں بندھ گئے تھے۔ تھوڑی بہت رسموں کے بعد درِ فشاں کو ارغمان چودھری کے کمرے میں پہنچایا گیا۔ میرا بچہ، اب ارغمان تمہارا شوہر ہے، اس کی دل و جان سے عزت کرنا، وہ جو تمہیں کہے وہ کرنا، ہمیشہ اپنا اور اس کا خیال رکھنا۔ مزید تھوڑی اور باتیں کرنے کے بعد درِ فشاں کو ارغمان کے بیڈ پر بٹھاتے سکینہ بیگم کمرے سے نکل آئی تھی۔ ارغمان میری جان، ابھی وہ چھوٹی ہے، تھوڑا خیال کرنا۔ بیٹے کو اپنے کمرے کی طرف جاتے دیکھ کر نور بیگم اس کے قریب آتے ڈھکے چھپے لفظوں میں اسے اپنی بات سمجھاتے ہوئے بولی۔ وہ بس سر کو ہاں میں سر ہلاتے ان سے پیار لیتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ حالانکہ دل میں بڑے سوال تھے کہ ان سے پوچھیں کہ اگر وہ اتنی ہی چھوٹی ہے، اسے کسی چیز کا پتہ نہیں، تو پھر آپ نے میری شادی اتنی چھوٹی عمر کی لڑکی سے کیوں کروائی؟ مگر پھر وہ بدتمیز نہ کر دے اس خیال سے چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دل میں کہیں نہ کہیں اب اپنی ننھی سی بیوی کی خوبصورتی دیکھنے کا بھی دل کر رہا تھا۔ سارے فنکشن میں وہ گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھی رہی۔ ارغمان چودھری نے بھی اتنے لوگوں کے سامنے اس کا گھونگھٹ اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، سامنے نظر درِ فشاں پر پڑی، جس سرخ لہنگے کو بیڈ پر اچھے سے پھیلائے یوں نہیں گھونگھٹ اوڑھے وہ ارغمان چودھری کے بیڈ پر بڑی شان سے بیٹھی تھی۔ ہائے اللہ، یہ تو آ گئے، اب مجھے گفٹ بھی دیں گے جیسے اس ہیرو نے دیا تھا۔ نیٹ کے گھونگھٹ سے اندر آتے ارغمان کو دیکھتی وہ مووی کے سین کو یاد کرتے ہوئے ایکسائٹمنٹ سے بولی تھی۔ درِ فشاں کو یوں نہیں بیٹھے دیکھ کے وہ مضبوط قدم اٹھاتا آگے آیا تھا۔ تم مجھ سے چھپ رہی ہو؟ وہ اس کی اپنی طرف آتے قدموں پر نظریں گاڑ کر بیٹھی تھی۔ ایک دم اس کی آواز سائے پر اچھلتی تھی۔ اس کے ڈر جانے پر ارغمان چودھری دل کھول کر مسکرایا تھا۔ ارے اتنا ڈر؟ تمہیں تو شادی کا شوق نہیں تھا، اب یہ چھپ کیوں رہی ہو، ڈر بھی رہی ہو؟ وہ بالکل اس کے قریب آتا اس کی گھونگھٹ کو ایک پل میں پلٹ کر بولا۔
جبکہ درفشا تو اس آفت پر ہکا بکا رہ گئی۔ نہیں، میں چھپ تو نہیں رہی، میں تو گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھی تھی۔ ارغمان چودھری کی عجیب سی نظریں اپنے اوپر محسوس کرتی وہ ہاتھوں کی انگلیاں چٹکتے ہوئے بولی، انداز ہمیشہ کی طرح معصومانہ تھا۔ اچھا، تو یہ گھونگھٹ کس وجہ سے تھا؟ وہ نہ جانے کیا سننا چاہ رہا تھا، اتنا تو وہ اسے جانتا تھا کہ اتنی عقل اس میں نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے گھونگھٹ اوڑھ کے اس کا شوہر سب سے پہلے سے دیکھا۔ یقیناً اس کی بیوی کا کوئی اور ہی مطلب تھا گھونگھٹ اوڑھنے کے پیچھے۔ میں نے فلم میں دیکھا تھا نا، دلہن گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھتی ہے تو اس کا شوہر اس کا گھونگھٹ اٹھا کر اسے گفٹ دیتا ہے۔ میرا گفٹ کدھر ہے؟ وہ جلدی سے گھونگھٹ اوڑھنے کی وجہ بتاتے اپنے گفٹ کے لیے ہاتھ بھی آگے پھیلا گئی، جبکہ اس کا گھونگھٹ اوڑھنے کا اصل مطلب سمجھتے وہ مسکرایا تھا۔ میں بھی تم سے کسی ایسی ہی وجہ کو ایکسپیکٹ کر رہا تھا۔ اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر وہ عجیب سے انداز میں بولا تھا۔ تو دینا میرا چپ۔ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتی، ارغمان اس کے مزید قریب ہوتے سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹوں پر انگلی رکھتا اسے چپ ہونے کا اشارہ کرے گیا۔ گفٹ کے لیے پہلے مجھے خود کو اچھے سے دیکھنے تو دو، وہ دل موہ لینے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولتا اس کے ہوش شبہ حسین چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ سرخ رنگ میں اس کی خوبصورتی سرخ و سفید رنگت چمک دمک رہی تھی، اوپر سے فنکشن کی نسبت سے کیا ڈارک میک اپ۔ ارغمان نے تو آج تک اسے 2 پونی اور ٹراؤزر شرٹس میں ہی دیکھا تھا، اور کہاں آج وہ دلہن بنی اس کے جذبات کو آگ لگا رہی تھی۔ وہ کب سے ارغمان کی نظروں کی تپش اپنے وجود پر محسوس کر رہی تھی، مگر گفٹ کے لالچ میں وہ یوں ہی اسے خود کو دیکھنے رہی تھی۔ بس بھی کرے، دے میرا گفٹ۔ کافی دیر بعد بھی جب ارغمان نے اپنی نظریں نہیں ہٹائیں، اب وہ تھکتی دوبارہ سے اپنے گفٹ کے بارے میں کہنے ہی والی تھی، جب وہ ایک جست میں اس کے قریب ہوتا اس کے خوبصورت ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ گیا۔ درفشا کو تو رنگ ہی نیلا ہو گیا تھا۔ اس کی تو روح کو بھی نہیں پتا تھا کہ شادی کے بعد ایسا کچھ بھی ہوتا ہے۔ وہ تو بس گفٹ اور تعریفوں تک ہی تھی۔ اس کے بار بار پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تھی، وہ اس قدر اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں جکڑے ہوئے تھا کہ اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ درفشا کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بے بسی حد سے زیادہ تھی، بے بسی کے مارے ہوئے اور کچھ ہونٹوں پر ہونے والی تکلیف کے مارے خوبصورت نیلی آنکھوں سے آنسو نکلتے ارغمان چودھری کے کندھے پر گرے تھے۔ اپنے کندھے پر گیلا پن محسوس کرتے وہ ایک دم ہوش میں آتا پیچھے ہوا تھا۔ ارغمان کو پیچھے ہوتا دیکھ کر وہ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ اونچا اونچا رونا شروع کر گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ گندے گندے کام کر رہے ہیں آپ، دور ہٹے مجھ سے۔ وہ اونچی آواز میں روتی اپنے دونوں ہاتھوں سے ارغمان کو دھکے مارتے ہوئے بولی۔ کیا ہو گیا درفشا؟ کوئی گندا کام نہیں ہے، یہ میاں بیوی میں یہی ہوتا ہے۔ اسے یوں روتے دیکھ کے اصلان بالوں میں ہاتھ پھیرتے سے سمجھانے والے انداز میں بولا۔ وہ اس کے یوں رونے ڈرنے پر حیران رہ گیا۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ وہ معصوم ہے، مگر اس قدر معصوم ہے یہ اسے آج ہی پتہ چلے تھا۔ نہیں، دور ہے، آپ بہت بہت گندے، خون نکال دیا اپنے ہونٹوں پر۔ ارغمان کے دیے گئے زخم پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ درفشا، فار گاڈ سے کیا ہو گیا تمہیں؟ شوہر ہوں میں تمہارا یار۔ اس کے ہاتھوں کو قابو کرتے وہ اپنے غصے پر بھی قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ نہ، میں بتاؤں گی، میں دادا جان کو بتاؤں گی۔ وہ اب روتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑواتے ہوئے بولی۔ واٹ؟ کیا بتاؤ گی تم دادا جان کو؟ وہ تو ایک دم چیخ ہی اٹھا تھا۔ ارغمان کی اونچی آواز پر وہ ڈرتے ہوئے معصومیت سے آنکھیں میچ گئے۔ بولو بھی اب، یوں کبوتری کی طرح آنکھیں کیوں بند کر لی؟ کیا بتاؤ گی تم دادا جان کو؟ کیا شکایت لگاؤ گی تم میری؟ اسے ڈرتے ہوئے آنکھیں بند کرتے دیکھیے ارغمان اس کے بازو پر سخت گرفت کرتے بولا۔ میں دادا جان کو بتاؤں گی، آپ گندے یہاں اس سے کرتے ہیں گندے آپ۔ مجھے چھوڑیں، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے، وہ روتے ہوئے ہچکیوں سے بولی تھی۔ پہلے ارغمان کی کس اور اب اس کا غصہ دیکھ کے وہ معصوم واقعی ہی ڈر گئی تھی۔ تم پاگل ہو، تمہیں پتا تم کیا کہہ رہی ہو؟ کبھی کمرے سے جانا، کبھی دادا جان کو شکایت لگاؤ گی۔ یا اللہ، کہاں پھنس گیا میں؟ اب کی بار وہ رو دینے کو تھا۔ یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، آج کے بعد خبردار، یہاں سے جانے کا نام بھی لیا تو ابھی یہاں زخم دیا پھر ایسی جگہ دوں گا کہ خود کو بھی بتا نہیں سکو گی، آئی سمجھ؟ اور اگر اتنی سی بات بھی کمرے کے باہر کسی کو پتہ چلی تو میں تمہارا اچھے علاج کروں گا۔ غصے سے خونخوار تاثرات سے کہتا وہ ایک جھٹکے میں اسے چھوڑے روم سے معلقہ اسٹڈی میں چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کی کافی دیر بعد بھی وہ روتی ہی رہی تھی، بار بار ہونٹوں کو صاف کرتی وہ معصومیت سے اس کا لفظ اپنے ہونٹوں سے مٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔
یہ جانے بنا کہ آنے والے وقت میں وہ اسی لمس کے لیے ترسے گی۔ روتے روتے نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی تھی، جبکہ وہ اس کی رونے کی آوازیں بند ہوتی محسوس کرتا اسٹڈی سے باہر آیا تھا۔ نظر سامنے بیڈ پر آڑے تھرچھے وجود پر پڑی تھی۔ اتنی ہیوی جولری پہن کر کون سوتا ہے؟ عجیب لڑکی ہے۔ اسے یوں نہیں لیٹے دیکھ کے وہ تعصب سے سر جھٹکتا قریب آیا تھا۔ وہ اسے ڈانٹنا نہیں چاہتا تھا، مگر اس کی عجیب باتیں اس کے غصے کو مزید بڑھاوا دے گئی تھیں۔ بیڈ کے قریب آتا وہ بیک گراؤنڈ کی سائڈ پر نیچے جھکتا دریفشا کے سر پر سے آدھا لٹکا دوپٹہ اتار کر نیچے گرا گیا تھا۔ ماتھے پر سے بھاری بندھایا اتارتے نظر اس کی خوبصورت بند سوجی ہوئی نیلی آنکھوں پر پڑی۔ ان آنکھوں نے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا ارغمان چودھری کو۔ سرگوشی میں بولتا وہ نرمی سے اس کی آنکھوں پر نامحسوس سا لمس چھوڑتا اب اس کی گردن سے بھاری نیکلس نکال رہا تھا۔ اللہ، اتنی چھوٹی سے اتنی بھاری جولری، نہ جانے کس مووی کا شوق تھا میڈم کا۔ منہ پر سرخی اس کی لال ہوتی گردن کو اپنی انگلیوں کے لمس سے مہکاتے وہ گردن بھی ہونٹ رکھ گیا تھا۔ پیچھے ہوتا کچھ دیر مزید اسے یوں نہیں دیکھنے کے بعد ساری چیزیں اٹھا کر کبرڈ میں رکھتے دوبارہ بیڈ کی دوسری طرف آیا تھا۔ چینج وہ پہلے ہی اسٹڈی سے متعلقہ واش روم میں کرایا تھا۔ بیڈ پر چڑھتے بالکل اس کے قریب آتے وہ اس کو سینے سے لگا کر آنکھیں موند گیا تھا۔ پیار تو اس رات ہی ہو گیا تھا جس رات وہ پھولوں میں سجی ملی تھی۔ خوبصورت کمرے میں پردوں سے آتی ہلکی ہلکی روشنی پر وہ کس مسائی تھی۔ اسے کہاں عادت تھی ہلکی سی روشنی میں بھی سونے کی، حالانکہ اس عمر کے بچوں کو اندھیرے میں سونے سے ڈر لگتا ہے، مگر دریفشا حویلی کا ایک ایسا نمونہ تھی جسے تب تک نیند نہیں آتی تھی جب تک وہ سارے کمرے میں اندھیرا کا راج نہ کر دے۔ اب یوں نہیں روشنی پر اور جسم میں ہوتی ہلکی سی چبھن پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ مندی مندی آنکھیں کھولتی وہ ارد گرد دیکھنے میں، سب سمجھنے میں مصروف تھی، جب نظر سامنے وال پر ٹکی تصویر پر پڑی تھی۔ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا وہ ارغمان چودھری تھا۔ تصویر کو دیکھتے سے ایک دم وہ ظالم شخص یاد آیا تھا جو کل رات اس کے ہونٹوں پر زخم دے گیا۔ گندے۔ تصویر کو دیکھتے بے ساختہ اس کے منہ سے یہی لفظ نکلا، مگر پھر جلدی سے ڈر کے مارے ارد گرد بھی دیکھا تھا، کہیں وہ سن تو نہیں رہا، مگر اپنے آس پاس کسی کو موجود نہ پا کر اور اپنے کپڑوں سے جسم پر ہونے والی چبھن کو محسوس کر کے ایک دم اٹھی تھی۔ بمشکل بھاری لہنگوں کو سنبھالے وہ کبرڈ سے اپنے کپڑے نکالتی واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ صد شکر اس کا سارا سامان سکینہ بیگم پہلے ہی کبرڈ میں رکھوا گئی تھی۔ اب تو وہ اڑ گئی ہوگی نہ جانے اب کیسا برتاؤ کرے گی لڑکی۔ جم میں کافی دیر گزارنے کے بعد اس کا دھیان اپنی ننھی بیوی پر گیا تھا۔ اس کا دھیان آتے ہی وہ سب بھولے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے میں انٹر ہوتے ہی اس نے ارد گرد نگاہیں دوڑائی تھی، مگر اس کی بیوی کہیں نظر نہیں آئی۔ اس سے پہلے وہ باہر اس کا پوچھنے جاتا جب واش روم کا دروازہ کھلا تھا۔ سامنے وہ نیلی آنکھوں والی گڑیا سیاہ شلوار قمیص میں گہرے سلکی کالے لمبے بالوں کو سینے پر پھیلائے باہر آئی تھی۔ بس ارغمان چودھری کی جان تو اتنے میں ہی ہوا ہوئی تھی۔ ابھی وہ کچھ بولتا بے دہانی میں کیے گئے اس اگلے وار پر وہ تو گھائل ہی ہو گیا تھا، جب وہ بے دہانی میں اپنے گیلے نم بال ایک جھٹکے سے پیچھے کمر پر گرا گئی۔ سیاہ جسم سے چپکی بالوں کی نمی کی وجہ سے گیلی قمیص دریفشا کے جسم کی خوبصورت خد و خال کو نمایاں کر رہی تھی۔ ارغمان چودھری نے بے بسی سے اپنے خشک ہونٹوں کو زبان کی مدد سے تر کیا۔ یا خدا، ابھی یہ چھوٹی ہو کر اتنے قہر کما رہی ہے، اگر یہ ذرا بڑی ہوئی تو نہ جانے میرا کیا ہوتا۔ دل ہی دل میں بڑبڑاتا وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ جو لاپرواہی سے اب ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ رہی تھی، اپنے پیچھے سے آتے مضبوط قدموں کی آواز پر ایک دم رک گئی۔ آپ کب آئے؟ پیچھے مڑتی سامنے اپنی طرف آتے ارغمان کو دیکھتی وہ گھبراتے ہوئے بولی، ابھی آیا ہوں میں۔ وہ ایک دم چہرے پر اسپاٹ انداز سجاتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی بات سنتی بس چپ چاپ دوبارہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کے ڈریسنگ ٹیبل پر جا کر بال سلجھانے تک وہ اسے یوں ہی کھڑا دیکھتا رہا۔ نہ جانے دل کیوں نہیں بھر رہا تھا ارغمان چودھری کو اپنا بنا بے بہکتا محسوس ہوا۔ یا اللہ، میں کیا کروں، یہ لڑکی مجھے پاگل کر کے چھوڑے گی، میں اپنے حواس میں کیوں نہیں آ رہا۔ وہ بار بار خود کو سرزد کر رہا تھا، مگر دل بار بار سامنے بیٹھی خوبصورت لڑکی کی قربت کے لیے بلک رہا تھا۔ اسے یوں ہی شیشے کے سامنے بے پرواہی سے بال کنگھی کرتے دیکھ کے وہ چپ چاپ اس کی طرف بڑھا تھا۔ بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی اپنے قدم پیچھے نہیں لے سکا۔ دل بار بار اسی کے پاس جانے کی ضد کر رہا تھا، اسی وجہ سے وہ اس کے پاس بالکل قریب آ کر رک گیا۔ وہ جو اسے اگنور کیا اپنی ہی دھیان میں لگی تھی۔ ارغمان چودھری کے بالکل قریب آ کر رک جانے پر وہ تھوڑا پریشان ہوئی۔ رات والی بات وہ بھولی نہیں تھی، مگر ارغمان کی دھمکی کام آ گئی تھی۔
اسی وجہ سے وہ چپ چاپ بنا چوٹ چرا کیے ابھی تک روم میں ہی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، ارغمان بہکے لہجے میں نیچے جھکتا درفشا کے کندھے پر ہونٹ رکھ گیا، جبکہ درفشا کپ کپا کر رہ گئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ جلدی سے اسٹول سے اٹھتے ہوئے بولی، جبکہ ارغمان فی الوقت اس کی حسن کے نشے میں اس قدر کھو گیا تھا کہ وہ بھول گیا تھا کہ اس کی بیوی ان سب چیزوں کو نہیں سمجھتی۔ چپ کرو نا، سنو اس کی آواز سنو، دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا ہے جب سے تمہیں اپنا ہوتے دیکھا ہے، سنو اس کو۔ درفشا کے سر کو اپنے سینے پر دل کے مقام پر رکھ کے وہ اسے اپنی دھڑکنوں کی آواز سننے پر مجبور کرنے لگا۔ پلیز دور ہو جائیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ ڈرتے ڈرتے دوبارہ بولی۔ کیا کر رہا ہوں؟ پیار کر رہا ہوں، یار شوہر ہوں تمہارا۔ اپنی جذبات سے لبریز آنکھیں اس کے خوبصورت خد و خال پر گاڑتے ہوئے بولا، نہیں ایسے نہیں کرتے، گندے کام ہے۔ وہ روحان سے لہجے بولی، آنکھیں آنسو سے بھر آئی تھیں۔ اس نے تو کبھی ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا، پھر یہ سب کل سے جو ہو رہا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یار یہ گندے کام نہیں ہے درفشا۔ درفشا کے بھرے بھرے جسم کو دیکھتے وہ مزید بہکتے اسے کھینچ کر سامنے کرتا اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔ درفشا لاکھ دور ہونے کی کوشش کرتی مگر وہ اپنی گرفت مضبوط ترین کر گیا تھا۔ آج درفشا کے آنسو بھی کام نہیں آ رہے تھے، وہ اپنی محرم کے لیے رکھی گئی شدتیں لٹا رہا تھا۔ کافی دیر اس کی زبان کو سک کرنے کے بعد، ڈیپ کس کرنے کے بعد وہ اپنی سانسیں بند ہوتے محسوس کرتا پیچھے ہوا تھا۔ اس سے پہلے درفشا روتے ہوئے پھولی سانسوں میں کچھ بولتی، وہ دوبارہ پہلے سے دگنی شدت سے اس پر جھکا تھا۔ اب کی بار ارغمان کے ہاتھوں نے بھی بے باک حرکتیں شروع کر دیں۔ درفشا کے ہونٹوں کو شدت سے اپنے ہونٹوں میں پیوست کیے وہ دونوں ہاتھوں سے اسے گود میں اٹھائے بنا لب جدا کیے اسے بیڈ پر لے آیا تھا۔ درفشا کو بیڈ پر لیٹاتے وہ اسی انداز میں اس کے اوپر جھکا تھا۔ شدت جذبات اس قدر غالب آ گئے تھے کہ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کا ڈرنا رونا کچھ محسوس نہیں کر رہا تھا، بس اپنی شدتیں اس پر لٹا رہا تھا۔ ہونٹوں سے ہونٹ ملائے وہ ایک ہاتھ کی مدد سے درفشا کی سیاہ قمیض جھٹکے سے اس کے جسم سے الگ کرتا نیچے پھینک گیا تھا۔ سامنے کالے پردے میں موجود درفشا کی دھڑکنیں اور سفید مخملی بدن دیکھ کر ارغمان مزید مدہوش ہوا تھا۔ درفشا کے ہونٹ چھوڑے وہ نیچے اس کے پیٹ پر ہونٹ رکھ گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید نیچے ہوتا جب درفشا ساری ہمت لگاتی ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ارغمان ابھی کچھ سمجھتا جب اسے اپنے چہرے پر ایک سناٹے دار تھپڑ محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کی بیوی اپنے ہی شوہر کو خود کے چھونے پر تھپڑ رسید کر گئی تھی۔ گندے آپ میرے ساتھ گندے کام نہیں کر سکتے۔ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ وہ ارغمان کو ہی سکتے میں چھوڑ کے بمشکل اپنی شرٹ اٹھا کر واش روم میں بھاگی تھی۔ پیچھے وہ ابھی تک سکتے کی حالت میں تھا۔ اس کے نازک ہاتھ کا تھپڑ ارغمان چودھری کے حواس طلب کر گیا تھا، مطلب اپنا حق لینے پر بھی۔ وہ اسے کتنی دفعہ سمجھانے کی کوشش بھی کر رہا تھا مگر وہ لڑکی تھی کہ ہر بات پر گندے گندے کا نعرہ لگانا نہیں بھول رہی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد وہ غصے سے سائڈ ٹیبل سے گاڑی کی چابیاں اٹھاتا کمرے سے ہی واک آؤٹ کر گیا۔ اماں سائی، مجھے ان کے پاس ان کے ساتھ نہیں رہنا۔ ارغمان لالا بہت گندے ہیں، وہ مجھے بیڈ ٹچ کرتے ہیں، مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا۔ اماں سائی مجھے بچا لیں پلیز اماں سائی۔ سکینہ بیگم جو یوں اچانک ارغمان کے لاہور جانے کی وجہ سے ولیمہ کینسل کرنے پر پریشان ہو گئی تھی، اپنے کمرے میں روتے دھوتے آتی اپنی بیٹی کو دیکھ کر بھوکلا کر رہ گئی تھی۔ اوپر سے اس کی باتیں وہ جس طرح اونچی اونچی آواز میں روتے ہوئے یہ سب بول رہی تھی، اگر کوئی سن لیتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ چپ کرو، ادھر بیٹھو میرے پاس، کیا ہو گیا ہے مجھے بتاؤ، یوں رو کیوں رہی ہو اور یہ اتنا اونچا اونچا کیوں بول رہی ہو؟ سکینہ بیگم جلدی سے اٹھ کر بیٹی کے منہ پر ہاتھ رکھتی اسے چپ کرواتے ہوئے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی، اماں سائی وہ ارغمان لالا بہت گندے ہیں۔ درفشا، میں نے کل بھی سمجھایا تھا وہ تمہارا لالا نہیں ہے، وہ تمہارا شوہر ہے، میں تمہارے بابا کو لالا کہتی ہوں۔ بار بار درفشا کی لالا والی رٹ سے سکینہ بیگم تنگ آتے ہوئے ذرا سخت لہجے میں بولی، سوری اماں سائی۔ ماں کی ڈانٹ پر وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی نیلی آنکھوں کو صاف کرتے معافی مانگنے لگی۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اماں سائی وہ ارغمان مجھے بیڈ ٹچ کرتے ہیں، مجھے یہاں ہاتھ لگاتے ہیں۔ وہ اپنے سینے، ہونٹ اور پرائیویٹ جگہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا۔ رات انہوں نے مجھے یہاں کس بھی کی، دیکھے کتنا گندا زخم دیا ہے، میرے ہونٹ کتنے گندے لگ رہے ہیں۔ وہ ماں کو اپنی سرخ گلابی ہونٹ دکھاتے ہوئے بولی جو ابھی ارغمان کی شدتوں سے مزید سرخ ہو رہے تھے۔ درفشا، کیا ہو گیا؟ وہ تمہارا شوہر ہے، میں نے تمہیں کہا بھی تھا نا، جو شوہر کرے وہ سب ٹھیک ہوتا ہے۔
تم کیوں نہیں سمجھتی؟ ویسے تو فلمیں ڈراموں میں تم بہت کچھ دیکھتی ہو، ان چیزوں کا کیوں نہیں پتہ چلا تمہیں درفشا؟ سکینہ بیگم کو فوراً سمجھ آ ہی گئی تھی اپنے داماد کے غصہ کر کے جانے اور ولیمہ کینسل کرنے کی۔ اب وہ اچھی طرح اپنی بیٹی کی کلاس لے رہی تھی۔ اماں سائیں، یہ کیا بات ہوئی؟ فلم اور ڈراموں میں یہ تھوڑی ہوتا ہے، نہ انہوں نے میرا گھونگھٹ اٹھایا، نہ مجھے کوئی گفٹ دیا۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ ڈراموں میں گندے گندے کام؟ وہ پلکوں پہ ٹھہرے آنسو صاف کرتے منہ برسوڑتے ہوئے بولی، درفشا میں کیا کروں تمہارا؟ شادی کی بھی جلدی اور اب رشتوں کو سمجھ بھی نہیں رہی۔ میری جان، شوہر اور بیوی کا رشتہ ایسا ہی ہوتا ہے، اس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، تبھی تو اللہ بیبی دیتا ہے۔ میری بات کو سمجھ رہی ہو؟ کیا مطلب بابا بھی آپ کے ساتھ ایسے کرتے ہیں؟ اس قدر معصومیت سے سوال کر گئی کہ سکینہ بیگم اس کے سوال پر لال پیلی ہو گئی، جبکہ اندر آتی نور بیگم تو خود شرما گئی۔ درفشا، کیا ہوا اماں سائیں؟ ماں کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کے وہ پریشان ہوتے ہوئے بولی، کچھ نہیں، جاؤ کمرے میں۔ نور بیگم کو کمرے میں آتے دیکھ کے سکینہ بیگم بیٹی کو دیکھتے دانت پیستے ہوئے بولی۔ وہ نور بیگم کے سامنے مزید کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی اپنے بے عقل ہونے کا ثبوت دے۔ نور بیگم بہت اچھی تھی، مگر تھی تو ان کی بیٹی کی سانس نہ، اور ویسے بھی بیٹیوں کی مائیں اس سے زیادہ ہی سینسٹیو ہوتی ہیں، اور درفشا جیسی بیٹیوں کی مائیں تو پھر۔ آج تقریباً 2 ہفتے ہو گئے تھے اسے ولیمے والے دن سے غائب ہوئے۔ اس کے غائب ہونے پر ولیمہ بھی کینسل کر دیا گیا تھا۔ سب کو یہی کہہ کر گیا تھا کہ بزنس کی وجہ سے لاہور میں کچھ کام ہے، مگر سکینہ بیگم اور درفشا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا وہ کس وجہ سے گیا ہے۔ داجان تو اسے کال کر کے کافی غصہ بھی ہو چکے تھے کہ نئی نویلی دلہن کو یوں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا، بھلا اسے بھی ساتھ لے کر جاتا، مگر وہ داجان کو کیا بتاتا وہ کس وجہ سے یہاں خجل خوار ہو رہا ہے۔ 2 ہفتوں سے وہ سب بھولتی دوبارہ سے اپنی موج مستی میں واپس آ گئی تھی، مگر سکینہ بیگم کے ڈانٹنے پر وہ رو بھی دیتی، ارغمان کے روم میں ہی رہی تھی۔ کل سے تو پراپر اسکول جانا بھی سٹارٹ کر دیا تھا۔ اسکول میں بھی لڑکیوں کی شادی کے بارے میں پوچھنے پر وہ اب ذرا چپ ہی کر جاتی۔ ماں کے تھوڑا بہت سمجھانے پر بھی اس نے کچھ اتنا زیادہ نہیں سوچا۔ شاید ارغمان پاس ہوتا تو وہ کچھ سمجھ پاتی، مگر جب سے وہ گیا تھا وہ سب ایک برا خواب سمجھ کر دوبارہ سے اپنی روٹین پر آ گئی تھی۔ درفشا، آج شام اچھے سے تیار ہو جانا، بالکل نئی نویلی دلہن کی طرح۔ یہ تو تنہا ڈراموں میں بتایا ہی ہوگا کہ شادی کے بعد لڑکیاں کیسے تیار ہوتی ہیں۔ آج وہ صبح ہی اسکول کے لیے تیار ہو رہی تھی جب سکینہ بیگم اس کے کمرے میں آتی اسے آج شام اچھے سے تیار ہونے کا کہہ کر گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ کیوں یا تیار ہونے کی وجہ پوچھتی، سکینہ بیگم فوراً کمرے سے نکل گئیں۔ یار درفشا، تیری تو شادی ہو گئی ہے، تیرا بندہ تجھے اسکول کیسے آنے دیتا ہے؟ وہ جو بریک ٹائم اسکول کی کینٹین میں بیٹھی سموسہ کھا رہی تھی، اپنی دوست کی آواز پر سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا مطلب کیسے آنے دیتے؟ میں اپنے پاؤں پہ آتی ہوں، اور ویسے بھی وہ کون سا ادھر ہے، وہ تو لاہور گئے ہوئے ہیں۔ وہ سموسے کی بائٹ لیتے ہوئے لاپرواہ انداز میں بولی تھی۔ ارے لڑکی، کیا مطلب شادی کی اتنی جلدی تمہارا شوہر لاہور چلا گیا؟ وہ تمہیں پیار بھی کرتا ہے کہ نہیں؟ درفشا کی دوست درفشا کی بات سنتی آنکھیں پھٹ پھٹائی، رازدارہ انداز میں بولی، پیار؟ درفشا سوالیہ نظروں سے اس کا کہا گیا لفظ دہراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ارے ہاں پیار، وہ تجھے کس نہیں کرتا؟ وہ مزید اس کے قریب ہوتی سامنے رکھے ٹیبل پر ہاتھ رکھتے حیران ہوتے بولی، کس؟ ریوش، تم پاگل ہو، گندے کام نہ نہیں ہم۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی دوست کو دیکھتے بولی تھی۔ وہ ڈر گئی تھی کہ اسے کیسے پتہ چلا۔ پاگل میں نہیں، پاگل تم ہو درفشا، شادی کے بعد یہی سب تو ہوتا ہے، یہ کہاں سے گندے کام ہے؟ پاگل لڑکی، تم نے کہیں اپنے شوہر سے بدتمیزی تو نہیں کی؟ درفشا کے سر پر چپت لگاتے وہ اب رازدانہ لہجے میں بولی، نہیں میں نے بدتمیزی تو نہیں کی۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ درفشا، مان نہ مان، تو نے بدتمیزی کی ہے نا؟ اسے گھبراہٹے یوں ڈرتے دیکھ کر عروج پہ ساختہ بولی، یار وہ گندے گندے کام کرتے، بیڈ ٹچ کرتے تو میں نے تھپڑ مار دیا۔ وہ اس دن والا واقعہ یاد کرتے ہوئے اب روحان سے لہجے میں بولی، واٹ؟ نہ کر، تیرا دماغ ٹھکانے پہ ہے؟ کیا مطلب تھپڑ مار دیا؟ بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے؟ تجھے پتا بھی ہے وہ تیرا شوہر ہے درفشا، تجھے کسی نے عقل دی؟ وہ عروج تو اس کی بات سنتی سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل کر رہا تھا سامنے بیٹھی اپنی معصوم دوست کے کان کے نیچے 2 رکھ کر لگائے۔ عروج اس سے 3 سال بڑی تھی، مگر کلاس فیلو تھی۔ عروج کافی حد تک ان چیزوں کو جانتی تھی۔
کیا مطلب میں نے کیا کیا؟ یہی تو سکھایا جاتا ہے، یا کوئی بیڈ ٹچ کرے تو اسے وہیں روک دو۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ بہتے آنسو کو اپنے ہاتھوں کی مدد سے صاف کرتے سموسہ وہیں پلیٹ میں رکھے وہ عروج کی طرف سوالیہ انداز سے دیکھ رہی تھی۔ ارے یار، تو یہ کیوں نہیں کسی نے بتایا؟ اوپر سے تیری شادی کر دی۔ عروج ماتھا پیٹتے اب ہلکی آواز میں میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں سمجھانے لگی۔ اپنی باتوں کی وجہ سے خوف ڈر کر پیچھے رنگ وہ واضح طور پر درفشا کے چہرے پر دیکھ سکتی تھی۔ عروج کی ساری بات بتانے پر درفشا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ عروج کو اس کی آنسوں سے بھیگی ہوئی آواز سنائی دی۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا درفشا، تو پریشان مت ہو، تو منا لینا بھائی کو، پلیز پریشان مت ہو۔ اسے روتے دیکھ کے عروج تھوڑا ٹھنڈا ہوتے ہوئے بولی۔ مگر عروج تمہیں یہ سب کیسے پتا؟ عروج کی ہمت دینے پر وہ دل ہی دل میں اسے منانے کا سوچتی، اب وہ عروج کو آڑے ہاتھوں لے گئی۔ بس یہی تو تمہارا مسئلہ ہے میڈم، کوئی تمہیں سمجھانے لگے تو تم اپنی بات نکال کر بیٹھ جاتی ہو۔ تمہیں کیسے پتا؟ تم نے کہاں سے سیکھا؟ تم نے بھی یہ کیا ہے؟ بس یہ مت سوچنا کہ کوئی تمہیں ٹھیک بتا رہا ہے۔ عروج نے تو اسے اچھا خاصا ہی ڈانٹ دیا۔ اچھا آئی ایم سوری یار، ڈانٹ تو مت، بس بتا۔ وہ منہ بس توڑتے ہوئے بولی۔ شوہر کو تھپڑ مارنے کا دکھ کم اپنی غلطی کی وجہ سے اپنی منہ دکھائی نہ ملنے پر افسوس زیادہ ہو رہا تھا میڈم کو، مگر دل ہی دل میں اب وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ سوچ ضرور رہی تھی۔ ارے یہ کب آئے؟ اسکول سے سیدھا اپنے اور ارغمان کے کمرے میں ہی آئی تھی۔ اسکول بیگ کو ٹیبل پر رکھتے اس کا دھیان سامنے ٹیبل پر پڑی ارغمان کی کار کی چابی پر پڑا تھا۔ شکر ہے خود ہی آ گئے، میں سوری کر لوں گی۔ کچھ دیر یوں نہیں خود کے ساتھ باتیں کرنے کے بعد وہ کبرڈ سے کپڑے لیتی واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ صبح ماں کی گئی نصیحت کے مطابق وہ اچھے سے تیار ہو کر نیچے لاؤنج میں آئی تھی جب ملازمہ نے اسے کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر آنے کا کہا۔ وہ ہمیشہ کی طرح لاپرواہ انداز میں چلتی ڈائننگ ٹیبل کے قریب آئے جہاں سارے اپنی نشستوں پر بیٹھے کھانا نوش فرما رہے تھے۔ ارے آ گئی میری بچی، آ جاؤ میرے بچہ، کھانا کھا لو، صبح بھی ناشتہ نہیں کر کے گئی تھی۔ سامنے نفیس سے اسٹون کے کام والے لائٹ پرپل سوٹ پہ ملبوس درفشا کو کھڑے دیکھ کر نور بیگم محبت سے بولی، جس پر وہ ہاتھ میں سر ہلاتی جلدی سے ان کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گئی، دھیان ابھی اپنے دوسری جانب والی کرسی پر نہیں کیا۔ یہ چاول کھاؤ اماں صاحب، بہت مزے کی بناتی ہے۔ وہ جو پلیٹ میں تھوڑے سے چاول ڈالے ابھی پہلانے والے نیلے ہی والی تھی کہ اپنے بالکل قریب سے آتی آواز پر ایک دم پلیٹ پر سے سر اٹھاتی اس نے نظر آواز کی سمت موڑی جہاں ارغمان بیٹھا اپنے ساتھ کسی خوبصورت ماڈرن لڑکی کو چاول سرو کر رہا تھا۔ درفشا کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ نیوالا وہیں چھوڑے وہ دونوں کی جانب دیکھنے لگی جہاں ارغمان سامنے بیٹھی لڑکی کی پلیٹ میں کچھ نہ کچھ ڈال رہا تھا اور وہ لڑکی مزے سے کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ سفید ڈریس پینٹ کے ساتھ لائٹ پرپل شرٹ پہنے سلکی بالوں کو کھلا چھوڑے اپنی حسین نقوش کے ساتھ وہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ انہوں نے دوسری شادی کر لی کیا؟ اپنی ہی سوچ پر آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ یہ تو میری طرف دیکھ بھی نہیں رہے اور سارے گھر والے اتنے چپ کیوں ہیں؟ وہ نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی جبکہ ساتھ بیٹھا اس کا شوہر اس کی سوچوں سے انجان اپنے ساتھ بیٹھی لڑکی کو کھانا کھلانے میں مصروف تھا۔ نظر مت لگا دینا۔ اپنا کھانا چھوڑے وہ دونوں پر نظریں جمائے انہیں ہی دیکھ رہی تھی جب اسے بالکل اپنے قریب سے ارغمان کی آواز سنائی دی۔ وہ کب سے درفشا کی نیلی آنکھیں خود پر اور عنایا پر محسوس کر رہا تھا مگر جان بوجھ کر اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ اب بھی اسے اپنا کھانا چھوڑے دیکھ کر وہ سرگوشی نما آواز میں بولا، اماں صاحب میرا ہو گیا کھانا جو کا تو پلیٹ میں چھوڑے وہ بنا ارغمان کی سرگوشی کا جواب دیے ایک دم سے چیئر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ درفشا ایک نوالا لیا تم نے تو کچھ تو کھا لو، کچھ بھی نہیں کھایا۔ پیچھے سے اسے سکینہ بیگم نور بیگم کی آوازیں آتی سنائی دے رہی تھی مگر وہ بنا کسی کی سنے چپ چاپ بھاگنے کے انداز میں اپنے پہلے والی کمرے میں چلی گئی تھی۔ شاید طبیعت ٹھیک نہیں ہے بچی کی، میں ذرا دیکھتی ہوں۔ اسے یوں جاتے دیکھ کے نور بیگم سب کے سامنے کہتے اٹھ کر اس کے پیچھے گئی تھی۔ وہ کافی دیر سے یوں ہی لیٹی روئی جا رہی تھی۔ نور بیگم کو وہ سر درد کا بہانہ لگا کر تب سے یوں ہی لیٹی ہوئی تھی۔ میں اپنی چیزیں لے آتی ہوں اس کمرے سے، اب تو ان کی دوسری بیوی رہے گی نا۔ وہ غلط فہمی میں نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی۔ ارغمان کی دوسری بیوی کا سوچتے وہ روتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرتی، اٹھ کر اپنے کپڑے اچھے سے درست کرتی، بالوں کو جان بوجھ کر کمر پر کھلا چھوڑ کر
وہ اپنے اور ارغمان کے مشترکہ کمرے کی طرف بڑھی۔ ارادہ اپنا سامان لانے کا تھا اس کمرے سے، کیونکہ اب تو اس کی بیوی آ گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہی تھا۔ وہ بنا اجازت لیے کمرے میں انٹر ہوئی، جہاں ارغمان صوفے پر بیٹھا، ٹانگیں ٹیبل پر رکھے، لیپ ٹاپ کو گود میں رکھے اپنے کام میں مصروف تھا۔ وہ بنا کچھ بولے ارد گرد اس کی دوسری بیوی کو تلاش کرتے اپنی کبٹ کی طرف بڑھی تھی۔ ارغمان نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس کی طرف دیکھتی، وہ جلدی سے اپنی نظر جھکا گیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ چپ چاپ غصے سے ارغمان کو گھورتی کبٹ میں سے اپنے سارے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھنے لگی۔ کبٹ کے نیچے والے دراز سے بیگ کو نکالتے وہ گول مول کر کے سارے کپڑے بیگ میں ڈالنے لگی، جبکہ ارغمان اپنی حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس سوٹ میں اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ ارغمان کو اپنا دل ڈولتے ہوئے محسوس ہوا۔ دل کر رہا تھا ایک دم اٹھ کر اسے سینے میں بھیج لے، مگر وہ ابھی تک وہ تھپڑ بھولا نہیں تھا، اس لیے چپ چاپ وہیں بیٹھا اسے دیکھ کر سکون لے رہا تھا۔ نہ جانے کیسے زندگی میں پہلی بار اس نے 2 ہفتے لاہور میں مشکل سے گزارے تھے، ورنہ وہ مہینوں بھی نہیں آتا تھا، فرق نہیں پڑتا تھا، مگر یہ 2 ہفتے اس کی جان لے گئے تھے۔ دل اڑ کر اپنی نیلی آنکھوں والی بیوی کے پاس جانے کو کر رہا تھا، مگر اس کا تھپڑ اسے وہیں رکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ 2 ہفتوں کی دوری کے بعد آج ہی ہمت جواب دے رہی تھی، اس لیے وہ خود بخود ہی واپس چلا آیا، مگر یہاں آ کر بھی اس کی بیوی بات کرنے کے بجائے نہ جانے کپڑے کیوں ٹھوس رہی تھی۔ وہ چپ چاپ کپڑے والا بیگ بمشکل اٹھائے اپنی 2 قدم ہی آگے ہوئی تھی، تب بھی بیگ بھاری ہونے کی وجہ سے ہاتھ سے چھوٹتا اس کے پاؤں پر گر گیا۔ نرم نازک پاؤں پر بیگ گرتے درفشا کی چیخ بے ساختہ ہوئی، اللہ میرا پاؤں! نیلی آنکھوں پہ فوراً آنسو آئے تھے۔ مقابل کی چیخ سنتے وہ جلدی سے لیپ ٹاپ وہیں صوفے پر پھینکتے بھاگتے ہوئے اس کے قریب آیا تھا۔ جلدی سے بیگ اس کے پاؤں سے اٹھا کر سائڈ پر کرتا وہ نیچے بیٹھا تھا، جہاں اس کے پاؤں کے انگوٹھے کا ناخن بری طرح اکھڑ چکا تھا اور بھل بھل خون بہہ رہا تھا۔ حد ہے، دھیان کہاں تھا تمہارا؟ دیکھو کتنی لگ گئی، اور یہ بیگ لے کر کہاں جا رہی تھی تم؟ اگر تھوڑا عقل کا استعمال کر لیتی تو اسے کھینچ کر بھی لے جا سکتی تھی تم۔ وہ غصے سے بیگ اور درفشا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، آہ میرا پاؤں! پاؤں سے نکلتے خون کو دیکھ کر وہ مزید خوف اور درد سے چیخی تھی۔ 1 منٹ رکو، میں ابھی آیا، بس 1 منٹ۔ وہ اسے چیختا دیکھ کر جلدی سے اٹھ کر اسے جلدی آنے کا کہتا فرسٹ ایڈ باکس لینے بھاگا تھا۔ پیچھے جاتے ہوئے ارغمان کی پشت دیکھے وہ اونچی اونچی آواز میں رونے میں مصروف ہو گئی۔ پاؤں کے درد سے زیادہ تو ارغمان کی دوسری شادی کا درد ستا رہا تھا۔ فوراً سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر وہ اس کے قریب اس کے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ درفشا کا خوبصورت نازک سفید سرخی مائل پاؤں اپنے گھٹنوں پر رکھے وہ آرام سے زخم صاف کرتے اس پر بینڈیج کرنے لگا۔ آہ آرام سے، درد ہو رہا ہے۔ درفشا کی تکلیف سے نکلتی آواز سنتے ارغمان کی پٹی کرتے ہاتھ ایک دم رکے تھے۔ اس کا درد سے کرہانا ارغمان کو تکلیف دینے لگا تھا۔ بس میرا بچہ، کچھ نہیں، ابھی ہو جانا ٹھیک۔ اسے روتے دیکھ کر ارغمان محبت سے لبریز لہجے میں کہتا دوبارہ سے اس کے پاؤں پر جھکا تھا، میرا بچہ۔ وہ ارغمان کے کہے گئے الفاظ سرگوشنا آواز میں دہراتی مقابل کو محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ سیاہ ٹراؤزر شرٹ میں سلکی بال ماتھے پر گرائے وہ ہیزل نٹ آنکھوں والا خوبصورت بزنس مان اس کے قدموں میں بیٹھا محبت سے اس کی پٹی کر رہا تھا۔ وہ اسے محبت سے دیکھ رہی تھی جب اچانک اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی یاد آئی تھی۔ اسے یاد کرتی وہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھتی اونچی اونچی آواز میں رونے لگی تھی۔ وہ ابھی پٹی کر کے سیدھا ہی ہوا تھا کہ درفشا کی یوں پھوٹ پھوٹ کر رونے پر بھکلا کر رہ گیا۔ ارے ارے کیا ہوا درفشا؟ کیا ہوا؟ زیادہ درد ہے؟ میری بات سنو، ادھر دیکھو میری طرف۔ درفشا میری طرف دیکھو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، ابھی تھوڑی دیر تک ٹھیک ہو جائے گا۔ ارغمان نے بھکلاتے ہوئے جلدی سے سب کچھ وہیں چھوڑے کھڑا ہوتا درفشا کو سینے سے لگا گیا تھا۔ بس بس میرا بچہ، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ارغمان سب کچھ بھولے محبت سے اسے گود میں اٹھائے بیڈ تک لے کر آیا تھا۔ بس میرا بچہ، بالکل بھی نہیں رونا، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے تکلیف سے روتے دیکھ کے وہ اپنے جذبات کو بے قابو ہوتا محسوس کرتا اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھتے ہوئے بولا، میں ٹھیک ہوں۔ وہ اس کے اتنے نرم رویے پر گھٹے گھٹے انداز میں روتے ہوئے بولی، اتنی محبت ہے تو دوسری شادی کیوں کی؟ وہ منہ کو سوڑے ہوئے سوچنے کے ساتھ رونے میں مصروف بھی ہوئی تھی۔ درفشا بس کرو نا یار۔ اسے روتے دیکھ کر ارغمان کو تکلیف ہو رہی تھی، اس لیے وہ ایک بار پھر منت کرتے بولا۔ اس سے پہلے میں کوئی جواب دیتی جب دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا۔
دونوں کی نظریں بے ساختہ دروازے کی طرف گئیں جہاں وہ عنایہ کھڑی تھی۔ زی یار، میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہی ہوں، چلنا نہیں ہے کیا؟ وہ بڑی ادوار سے چل کر ارغمان کے قریب آئی تھی۔ بیڈ پر نیلی آنکھوں والی لڑکی کو سرے سے اگنور کرتی وہ ارغمان کو بازو سے پکڑ کر آئی تھی۔ ہاں بس آ گیا، چلو۔ وہ ایک نظر دریفشا کو دیکھتے دوبارہ عنایہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میسنی چوسنی چاند پوچھ کر میرے شوہر پر ڈورے ڈال کر دوسری شادی کی ہے۔ دریفشا عنایہ کے ایٹیٹیوڈ پر دل میں اسے کوستے ہوئے بولی۔ اسے ایک آنکھ نہیں بھایا تھا ارغمان کا فوراً اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو جانا۔ اپنا خیال رکھنا، اب کسی چیز میں ٹکر مت مارنا، اب تو بھی بچانے کے لیے میں نہیں ہوں گا یہاں۔ عنایہ کے ساتھ چلتے ارغمان نے پیچھے مڑ کر خود کو گھورتی ہوئی دریفشا کو اسپاٹ تاثرات سے کہا۔ دریفشا تو اس کے ایک دم بدلنے پر پھر سے رونے والی ہو گئی تھی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ارغمان کو دوبارہ اس کے ساتھ چلتے دروازے تک جاتے دیکھ کر وہ ہمت کرتے ہوئے بولی تھی، میں عنایہ کو گاؤں دکھانے جا رہا ہوں۔ وہ اسپاٹ تاثرات سے جواب دیتا دروازہ پار کر گیا تھا۔ پیچھے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر گئی تھی۔ میں نے ایک دفعہ منع کیا کہ انہوں نے دوسری شادی کر لی، کتنے برے ہیں۔ یہ اونچا اونچا روتی وہ دل ہی دل میں دونوں کو برے برے القابات سے نوازنے لگی۔ اسے شام کے کھانے پر بھی نیچے نہ آتا دیکھ کے سکینہ بیگم کو پریشانی ہوئی۔ وہ اسے دیکھنے اوپر ارغمان اور اس کے مشترکہ کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے میں انٹر ہوتے ہی ان کی نظر بیڈ پر لیٹی اپنی بیٹی پر گئی، مگر بیڈ کے قریب ہی فرسٹ ایڈ باکس کھلا دیکھ کر وہ حیران ہوتے ہوئے آگے آئی تھی۔ بیڈ کے قریب آ کر دیکھا تو وہ آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی نم پلکیں، بکھرے بال، پاؤں پر کی گئی پٹی دیکھتی سکینہ بیگم تو تڑپ ہی گئی۔ دریفشا میری گڑیا، کیا ہوا؟ میرا بچہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ وہ ایک دم اس کے قریب بیڈ پر بیٹھتی دریفشا کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے بولی، جبکہ وہ جو رو رو کر تھک گئی تھی یوں ہی آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ ماں کی گود محسوس کرتی ان کی گود میں منہ چھپائے اونچی اونچی آواز میں رونے لگی، اماں جان، انہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے، انہوں نے دوسری شادی کر لی، اب میں سے کسی نے نہیں روکا اماں سائیں۔ رونے کی وجہ سے لفظ ٹوٹ پھوٹ کر شکار تھے۔ دریفشا کیا ہو گیا؟ باولی ہو گئی ہو کیا؟ بولے جا رہی ہو کس نے دوسری شادی کر لی؟ اماں سائیں بس کریں، آپ بتا دیں مجھے پتہ چل گیا ہے۔ ارغمان نے وہ چھپکلی سے شادی کر لی ہے، اسی وجہ سے تو اسے گھر لے کر آئے ہیں، اب اسے پورا گاؤں بھی دکھانے گئے ہیں۔ وہ روتے روتے اپنے ذہن میں بنائی ہوئی کہانی ماں کے سامنے کہہ گئی، جبکہ اس کی بات سنتی سکینہ بیگم کا دل کیا اپنی بیٹی کا سر پھاڑ دے۔ اس کی ہمیشہ بنا کچھ سوچے سمجھے، بنا کچھ جانے اپنے آپ سے بنانے والی باتوں پر سکینہ بیگم پہلے ہی بہت پریشان رہتی تھی، مگر آج تو ان کی بیٹی نے حد ہی کر دی۔ میری بیٹی کو یہ کس نے بتایا کہ ارغمان نے عنایہ سے دوسری شادی کر لی ہے؟ سکینہ بیگم طنزیہ انداز میں بولی۔ اپنے دکھ میں دریفشا کو ماں کا لہجہ سمجھ نہیں آیا۔ تو چھپکلی کا نام عنایہ ہے؟ تو غصے سے دونوں ہاتھوں کو مٹھیاں بھیجتے ہوئے بولی، دریفشا حد ہو گئی ہے بچپنے کی، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ وہ اس کی بیوی ہے؟ تمہیں پتہ بھی ہے وہ کون ہے؟ عنایہ، ارغمان جس میٹنگ کے لیے لاہور گیا تھا وہاں پر UK سے کچھ لوگ آئے تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ میٹنگ نہ ہونے پر ایک فورنر نے اپنی بیٹی عنایہ کے پاکستان گھومنے کی خواہش ظاہر کی۔ عنایہ پہلی بار پاکستان آئی تھی اپنے بابا کے ساتھ، انہیں کوئی ضروری کام تھا، اس وجہ سے وہ واپس چلے گئے ہیں، مگر عنایہ کی ضد پر ارغمان اسے اپنے گاؤں اپنی حویلی دکھانے لے آیا ہے۔ کل پرسوں تک وہ واپس آئیں گے اور عنایہ واپس چلی جائے گی۔ واٹ؟ مطلب ارغمان نے دوسری شادی نہیں کی؟ وہ ایک دم روتے ہوئے ہنسنے لگی، جبکہ سکینہ بیگم تو اپنی جھلی بیٹی کو دیکھ کر رہ گئی۔ تھینک یو اماں سائیں، تھینک یو، آپ نے بہت بڑی خوشی دے دی ہے اماں سائیں، تھینک یو سو مچ۔ وہ خوشی سے ماں کے گلے لگ گئی تھی، جبکہ سکینہ بیگم آہستہ آہستہ اسے رشتے کی نزدیکیاں سمجھانے لگی۔ وہ اچھے سے سمجھ چکی تھی اپنی بیٹی کی حرکتیں، جسے آج زندگی میں پہلی بار وہ بڑی تمیز طریقے اور غور سے سن رہی تھی۔ ماں کی ہر بات پر عمل کرنے کا سوچتی وہ ایک دم سے کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ کھانا کھایا اس نے؟ جی سائیں جی، ابھی کھلا کر آئی ہوں۔ ٹھیک ہے، خیال رکھنا، مجھے کچھ کام ہے، میں شاید دیر سے آؤں۔ تم آج دریفشا کے پاس ہی سونا۔ جی سائیں۔ ملازمہ مؤدب انداز میں سر ہلاتی اوپر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ عنایہ کو سارا گاؤں دکھانے کے بعد کچھ دیر پہلے ہی گھر واپس آیا تھا۔ آتے ہی وہ سالک چودھری کے ساتھ مل کر کوئی مسئلہ لے کر بیٹھ گیا تھا۔ باہر بھی وہ بار بار ملازمہ کو دریفشا کا خیال رکھنے کا کہہ کر گیا تھا۔ اس کے سامنے چاہے جاتے وہ تاثرات کو اسپاٹ کر گیا تھا، مگر اس کی فکر وہاں بھی ہر وقت اس کے ساتھ رہی تھی۔
ابھی دل مچل رہا تھا اس کو دیکھنے کے لیے، اتنے دنوں بعد تھوڑا دیکھا تھا آج، مگر پھر بھی اس کی اس دن والی بدتمیزی یاد کرتے وہ ملازمہ کو اس کا خیال رکھنے کا بولتا ڈیرے پر چلا گیا۔ وہ کب آئیں گے؟ ایسا کرتی ہوں اچھے سے تیار ہو جاتی ہوں جیسے عروج اور اماں سائی نے بتایا تھا، مگر میرے پاس تو پہننے کے لیے وہ آدھی ننگی ساڑی ہی نہیں ہے جیسے یہ عروج نے کہا تھا۔ ایک دم اسے اپنے پلان پر پانی پھرتا محسوس ہوا۔ ابھی وہ اس کا کوئی جوڑا نکالتی جب ملازمہ کو اندر آتے دیکھا۔ خیریت؟ آپ اس وقت ملازمہ کو اپنا بستر ہاتھ میں پکڑے دیکھ کے وہ حیران ہوتے ہوئے اسے آنے کی وجہ پوچھنے لگی۔ جی چھوٹی بی بی، سائیں سرکار نے کہا ہے کہ میں آج آپ کے پاس آپ کے ساتھ کمرے میں سوں، وہ مؤدبانہ انداز میں بولی۔ سائیں سرکار؟ دریفشا نے آئی بروز چکاتے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جی بی بی جی، چھوٹے ارغمان سائیں۔ واٹ؟ وہ حیرانگی سے ملازمہ کی طرف دیکھنے لگی۔ بی بی جی، سائیں کہہ رہے تھے انہیں ڈیرے پر کچھ کام ہے، اسی وجہ سے وہ آج نہیں آ سکیں گے، میں آپ کے ساتھ سو جاؤں؟ ملازمہ کہتی چپ چاپ نیچے بستر لگا چکی تھی، جبکہ دریفشا تو رو دینے کو آ گئی تھی۔ مطلب وہ مجھ سے اتنا ناراض ہے کہ میرے قریب ہی نہیں آئیں گے؟ وہ بستر میں منہ لیتی ملازمہ کا خیال کرتی گھٹ گھٹ کر رونے لگی تھی۔ دوسری طرف ارغمان ساری رات ڈیرے پر ہی بے چینی سے رہا، بار بار خیال اپنی نیلی آنکھوں والی بیوی پر جا رہا تھا، بار بار اس کا تکلیف سے روتا ہوا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ صبح فجر کی نماز پڑھتے ہی اس کی ہمت جواب دے گئی، وہ اپنا رخ حویلی کے کمرے کی طرف کر گیا۔ جیسے ہی کمرے میں انٹر ہوا، سامنے اس کی ننھی بیوی بیڈ پر پھیل کر لیٹی ہوئی نظر آئی، جبکہ ملازمہ نیچے بستر لگا کر لیٹی ہوئی تھی۔ ارغمان پہلے ملازمہ کی طرف بڑھا، ملازمہ کو اٹھا کر کمرے سے باہر بھیجا۔ ملازمہ کے 9-2-11 ہونے پر آگے بڑھ کر دریفشا کی جانب آیا۔ چودھری کی جان، چودھری کی نیند اڑا کر ایسے کیسے سو سکتی ہو؟ وہ جو رات روتے ہوئے کافی دیر سے سوئی تھی، اب ہوش سے بگانا سکون سے سو رہی تھی۔ دریفشا کے قریب نیند دراز ہو کر کہنیوں کے بل جھک کر بوجھل لہجے میں شکوہ کیا۔ ناراضگی تو یہاں سے لاہور جانے کے تیسرے دن ہی ختم ہو گئی تھی، مگر وہ کسی بھی طرح اپنی چھوٹی سی بیوی کو ٹائم دینا چاہتا تھا۔ حویلی واپس آتے ہی ارغمان کو اپنے جذبات میں بے قابو ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ دریفشا کے چہرے پر جھک کر نرمی سے اس کی آنکھیں گالوں پر اپنا لمس بکھیرا تھا، چہرہ دریفشا کی گردن میں چھپا کر اس کی خوشبو کو اپنی روح میں اتارا۔ کچھ دیر یوں ہی سینے سے لگائے اسے محسوس کرنے کے بعد اس کی نیند خراب ہونے کے ڈر سے وہ جلدی سے اٹھ گیا۔ وہ صبح جب سے اٹھی تھی اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دوپہر کے 2 کا ٹائم تھا، وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار ہمت کرتی وہ سالک چودھری کے پاس پہنچ گئی۔ تایا جان، وہ ارغمان کدھر ہے؟ سالک چودھری کو لان میں بیٹھ کر چائے پیتے دیکھ کر وہ ان کے قریب آتے ہوئے بولی۔ ارے وہ تو عنایت کو چھوڑنے گیا ہے، شام تک آ جائے گا، سالک چودھری محبت سے جواب دیتے ہوئے بولے۔ پھر اس چپکلی کے ساتھ چلے گئے۔ آج میں انہیں بتا کے چھوڑوں گی کہ 3 دن بعد میں بھی 15 سال کی ہونے والی ہوں۔ چلتی کڑتی بڑبڑاتی وہ اپنے کمرے میں آئی تھی، کبرڈ میں کچھ اچھا سا پہننے کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ اتنی جلدی تو ساڑی منگوا نہیں سکتی تھی، جب اچانک اس کا دھیان کبرڈ میں سب سے اوپر والے خانے میں پڑے گفٹ بیگ کی طرف گیا۔ یہ کیا ہے؟ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ حیران ہوتے وہ گفٹ بیگ کو اوپر سے اتارتی کھولنے لگی۔ جب اس نے پیکٹ کھولا تو اس کی آنکھیں خوشی کے مارے چمک گئی، کیونکہ پیکٹ میں اس کی فیوریٹ خوبصورت بلیک ساڑی موجود تھی۔ اسے شروع سے ہی ساڑی پسند تھی، مگر آج تو شوہر کے لیے اسے کوئی بولڈ ساڑی چاہیے تھی، اور اس پیکٹ میں سیم اس کی خواہش کے مطابق ہی ساڑی تھی۔ ساڑی کافی ہاٹ تھی، بیک لیس اور سلیو لیس تھی، بلاؤز بس اتنا ہی تھا کہ سینے پر موجود خوبصورتی کو ہی ڈھانپ سکے۔ وہ مسکراتی بنا یہ جاننے کی کوشش کیے کہ ساڑی کہاں سے آئی، چپ چاپ ساڑی کو لے کر کمرے میں بند ہو گئی۔ ملازمہ سے پھول اور کینڈل منگوا کر کمرے کو وہ پہلی سہاگرات کی طرح سجا گئی۔ شکر ہے روش، تو مجھے مل گئی، ورنہ مجھے اتنی عقل کون دیتا؟ مسکراتے ہوئے دل ہی دل میں اپنی دوست کا شکریہ ادا کرتی وہ ایک ادا سے تیار ہونے لگی۔ بیک لیس ساڑی کا بلاؤز اسے اچھی طرح فٹ آیا تھا۔ ساڑی کے ساتھ بالوں کا اونچا سا جوڑا بنائے وہ اپنی کمر واسع کر گئی تھی۔ بلیک خوبصورت ایئر رنگس اپنی جولی سے نکال کر پہنی وہ کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ نیلی آنکھوں کی چمک دیکھنے والے کو آج قتل کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ بلڈ ریڈ لپسٹک لگائے وہ کہیں سے بھی 15 سالہ بچی نہیں لگ رہی تھی۔ اوپر سے دائم کی بیوی اس نے کافی حد تک بولڈ ٹپس بھی دیے تھے۔ وہ کل جب رو رہی تھی تب لارا اس کے پاس آئی تھی، تب اس پر پرابلم کو کافی اچھے سے سمجھا گئی تھی۔ یہ ساڑی بھی وہ نیو اس کے لیے منگوا کر چپکے سے اس کی کبرڈ میں رکھ گئی تھی۔
خوبصورت سا تیار ہوتے پورچ میں ارغمان کی گاڑی کا مخصوص ہارن سنتے وہ جلدی سے کینڈل کو جلانے لگی۔ وہ جلدی سے گاڑی پورچ میں کھڑا کرتا بنا کسی سے ملے اپنے روم کی طرف بڑھا۔ انداز میں واضح پریشانی تھی کیونکہ لارا میڈم ادھر بھی اپنا کھیل دکھا گئی تھی۔ لارا نے اسے کال کر کے کہا تھا کہ دریفشا کے پاؤں میں بہت درد ہے، وہ صبح سے اٹھی نہیں ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، وہ رو رہی ہے، جلدی آ جاؤ۔ اسی لیے وہ فاسٹ ڈرائیونگ کرتا کچھ ہی دیر میں ہی حویلی پہنچ گیا تھا۔ اب وہ بےتابی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا، یہ جانے بنا کہ اس کے لیے ایک اور سرپرائز تیار ہے۔ وہ جیسے ہی کمرے میں انٹر ہوا، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ پورا کمرہ خوابناک سا بنا ہوا تھا۔ بیڈ پر سفید چادر بچھی تھی جس پر ڈی اور اے پھولوں سے لکھا ہوا تھا۔ باقی بھی کمرے میں ہر جگہ پھول ہی پھول نظر آ رہے تھے۔ ساری ٹیبلوں پر کینڈل کی مدھم روشنی تھی۔ سارے کمرے کو دیکھتے اب وہ ارد گرد نظریں دوڑاتے سارا انتظام کرنے والی کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، جب نظریں سائڈ پر کھڑکی کے پاس کھڑی اپنی ننھی بیوی کی برہنہ کمر پر پڑی۔ بس یہاں ورلڈ فیمس بزنس مین ارغمان چودھری کی بس ہوئی۔ اسے ایک دم اپنا آپ بے بس ہوتا محسوس ہوا۔ ساری آوازیں آنا بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کالی ساڑی میں اس کی سفید کمر ہیرے کی طرح چمک رہی تھی۔ پیچھے سے یہ حال تھا تو آگے کا منظر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ سب کیا ہے؟ دریفشا کے بال جھٹک کر پیچھے کمر پر گرانے پر وہ ہوش میں آتا اپنے تاثرات کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، ایک بیوی کا شوہر کے لیے سرپرائز۔ وہ کمر کو لہرا کر چلتی ایک ادا سے ارغمان کے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، سرپرائز تاکہ میں بہک کے پھر قریب آؤں اور تمہیں ایک اور تھپڑ جڑ۔ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتا جب بلیک نیل پینٹ سے سجے ناخنوں والا سفید مخملی ہاتھ ارغمان کے ہونٹوں پر محسوس ہوا۔ آئندہ ایسی بات مت کریے گا۔ آئی ایم سوری چودھری، میں نہیں جانتی تھی، تب کچھ مجھے معاف کر دیں پلیز۔ ارغمان کے ہونٹوں پر رکھے اپنے ہاتھ پر اپنے ہونٹ رکھتی وہ معافی مانگ رہی تھی۔ بس یہاں ارغمان چودھری کی بس ہوئی تھی۔ وہ سب بھولے ایک پل میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا دریفشا کے ہونٹوں کو قبضے میں کر گیا تھا۔ کافی دیر اس کی سانسیں پینے کے بعد وہ ذرا سا پیچھے ہوا۔ خدا کی قسم اگر تھپڑ مارنے کے بعد یوں معافی مانگوں گی تو میں روز ایسے تھپڑ کھانا چاہوں گا، محبت سے لبریز لہجے میں کہتا وہ پھر اس پر جھکا تھا۔ آج وہ اپنے رشتے کو سمجھتی اذہان کو دور کرنے کے بجائے خود ارغمان کی گردن میں بازو حائل کے بھرپور اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ دریفشا کو اپنا ساتھ دیتے دیکھ کر ارغمان مزید مدہوش ہوتا ہی اس کے ہونٹوں سے ہونٹ لگائے اسے بیڈ پر لے آیا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس کے نہ ہونے کے برابر بلاؤز کو اتار کر وہ زمین کی زینت کر گیا تھا۔ آئی ایم سوری جان، تم چھوٹی ہو، مجھے تمہیں خود سمجھانا چاہیے تھا، نہ کہ غصہ کرنا چاہیے تھا۔ دریفشا کے برہنہ سفید پیٹ پر ہونٹ رکھتے ہوئے اسے کھلکھلانے پر مجبور کرتا معافی بھی مانگ رہا تھا۔ نہیں، میں بڑی ہوں، آپ سوری نہ کریں، وہ بالکل بیویوں والے انداز سے بولی تھی۔ تو میری جان بڑی ہو گئی ہے، ابھی چیک کرتا ہوں۔ وہ سرخ ہوتی دریفشا کے بدن سے ساڑی کو اتار پھینکتا اپنا آپ اس میں شامل کر گیا تھا۔ واقعی ہی میری جان تو بہت بڑی ہے، دریفشا کو سسکتے اپنی شدتیں سہتے دیکھ کے وہ مسکرا کر بولتا دریفشا کی روح تک میں شامل ہو گیا تھا۔ سکون کی لذت کیا ہوتی ہے دونوں نے آج ایک دوسرے کی روح میں اتر کر محسوس کیا تھا۔ دیر سے ہی سب ہی مگر دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب ہو گئے تھے۔ ارغمان چودھری کو یقین ہو گیا آئندہ کی زندگی وہ آئیڈیل گزارے گی۔ ڈیئر ریڈرز، یہ تھا آج کا ہمارا مزیدار اور انٹرسٹنگ ناول، اور اسی طرح کے انٹرسٹنگ اینڈ رومانٹک ناول سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔